بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہمارے پاس اردو کلاس ششم کی ہے اور اس کے پہلے 4 سبق کی ہم نے مکمل مشقیں بھی حل کر لی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کو پچھلے 4 سبقوں کی مشقیں چاہیے حل کی ہوئی تو آپ اسی پلے لسٹ میں جائیں، یعنی کلاس 6 اردو کے پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو وہ مل جائیں گی۔ آج ہم شروع کریں گے اللہ کے فضل سے سبق نمبر 5، جس کا نام ہے چھوٹی چونٹی۔ دوستو، اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن نہ تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو لائک کرنے سے اور سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، صرف ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور اس چینل کے بوسٹ ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ایک اچھا سا کامنٹ کر لیا کریں اور لائک بھی کر لیا کریں، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ روزانہ کے بنیاد پہ ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگ اس طرح کرو گے جس طرح ابھی کر رہے ہیں کہ نہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو میرا کام بھی سست ہوگا، صاف سی بات ہے۔ یہ سبق نمبر 5 ہے جس کا نام ہے چھوٹی چونٹی۔ دوستوں کی بہت یہ تھی پرزور فرمائش تھی کہ آپ اس کا تشریح بھی بتایا کریں۔ تو یہ ہمارے پاس جو پہلا بند ہے، اس پہلے بند کی ہمارے پاس تشریح یہ ہے، آفرین ہے یہاں تک۔ اس کی میں تشریح کروں گا، آپ اپنے پاس تشریح نوٹ کرتے ہیں تو نوٹ کر لیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ تشریح میں ہمارے پاس ہے اسماعیل مرٹھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہمارے پاس تشریح ہے کہ چونٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے چونٹی، تو بڑی عقل مند اور دوراندیش ہے کہ تجھے ہر وقت اپنی روزی کی فکر رہتی ہے، اسی فکر اور سوچ میں تو دور دور تک جاتی ہیں، اسی فکر اور سوچ میں تو دور دور تک جاتی ہیں، تو کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوئی، اے ننھی چونٹی میں تجھے شاباش دیتا ہوں۔ تو یہاں تک اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ اب اگلے بند کی تشریح دیکھیں، یہاں تک اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے اے چونٹی، تو لگاتار صبح سے لے کر شام تک کام کرتی ہیں اور فارغ نہیں ہوتی، تو ننھی سی چونٹی ہے مگر اس کے باوجود سخت مشقت کر رہی ہے اور تکلیف اٹھا رہی ہے، تو نے کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا، اے ننھی چونٹی تجھے آفرین ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں تک اس کی تشریح سن لی ہے۔ اب اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ہے، یا سیکنڈ لاسٹ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ 3 بند باقی ہیں، اب ہمارے پاس یہ تیسری بند کی تشریح۔ شاعر کہتا ہے اے چونٹی، تو نے کبھی اپنا کام نامکمل نہیں چھوڑا، کبھی تو تکلیفوں اور مشقتوں سے پیچھے نہیں ہٹی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا کام کر لیتی ہو، صاف ظاہر ہے کہ خوراک کا یہ ذخیرہ تو سردیوں کے لیے جمع کر رہی ہے، خوراک کا یہ ذخیرہ تو سردیوں کے لیے جمع کر رہی ہے، اے چونٹی شاباش ہو تم پر۔ اب آپ سیکنڈ لاسٹ بند کی تشریح دیکھیں، یہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اے چونٹی، اگر تو گرمی کے موسم میں کام نہ کرتی تو سردی کے موسم میں بھوک سے مر جاتی، تجھے یہ عقل مندی کس نے سکھائی ہے کہ تو اپنا برا بھلا خوب سمجھتی ہے، اے ننھی چونٹی تجھے شاباش ہو۔ اب یہ آخری ہمارے پاس بند ہے، اس کی آپ تشریح دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان، تیرے پاس بہت کم وقت باقی ہے، لہٰذا اپنا سستی اور کاہلی میں وقت ضائع نہ کیجیے، تم ہمیشہ وہی کام کرو جس سے تیرا رب راضی ہو اور جس نے تجھے زندگی کی جیسی نعمت سے نوازا ہے، یہ بہترین نصیحت ہے، ہم جیسے انسانوں کو چونٹی دیتی ہے، اے چونٹی تجھے شاباش ہو۔ تو یہ اس کا کیا ہو گیا ہے، ہمارے پاس اس کی تشریح ہو گئی ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق کے ہمارے پاس الفاظ معنی پہلے سے دیے ہوئے ہیں،
اور اس کے بعد ہمارے پاس سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیں، چیونٹی کو ہر وقت کس بات کی فکر رہتی ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ چیونٹی کو ہر وقت خوراک جمع کرنے کی فکر رہتی ہے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، چیونٹی اپنا پیٹ کیسے بھرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے، چیونٹی محنت کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اس کا جواب ہے تیسرے کا، چیونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ کیوں کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، چیونٹی اپنے کھانے کو ذخیرہ اس لیے کرتی ہے تاکہ سردیوں میں پھر آرام سے وہ خوراک کھائے۔ چوتھا سوال ہے، شاعر نے چیونٹی کو ہوشیار کیوں کہا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ شاعر نے چیونٹی کو ہوشیار اس لیے کہا کہ وہ موسم گرما میں موسم سرما کے لیے اپنے خوراک ذخیرہ کرتی ہیں۔ اور اس کا ہمارے پاس جو آخری سوال ہے، چیونٹی کی محنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، چیونٹی کی محنت سے ہمیں بھی محنت و مشقت کا سبق ملتا ہے۔ کالم الف اور کالم ب ہے، اسی دھن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے۔ تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے۔ تو کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، تو پہلے اور ادھر سیکنڈ لاسٹ کو ملا لیں گے۔ اگلا ہے، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا۔ تو اس سے ہمارے پاس ہے، کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس سے ہم ملا لیں گے۔ اگلا ہے، جو گرمی کی رت نہ کرتی کمائی، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی۔ تو اس کا ہمارے پاس ہے، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی۔ تو ادھر دیکھیں، یہ اس کے ساتھ ملا لیں گے۔ ناکام سے شام تک تجھ کو فرصت۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ذرا سی تو جان اور اس پر یہ محنت۔ تو یہ اس کے ساتھ ملا لیں گے کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چیونٹی۔ تو یہ ٹھیک ہو گیا، یہ کالم الف اور کالم ب کو ہم نے ملا لیا ہے۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ تو یہ ہمارے پاس واقعہ ہے اور یہ اس کے سوالات کے جوابات آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں اور یہاں پر اس کے بتانے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، قواعد سیکھیں۔ اسم نکرہ، اسم نکرہ کو ہم یوں تو اسم نکرہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم مندرجہ ذیل معروف اقسام پڑھیں گے۔ اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام۔ دیکھیں اسم نکرہ کی اقسام، یوں تو اسم نکرہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہم مندرجہ ذیل معروف اقسام پڑھیں گے، اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اسم ذات، گائے خوبصورت ہیں، سورج غروب ہو گیا، چاند نکل آیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ گائے، سورج اور چاند، یہ ہمارے پاس اسم ذات ہیں، نمایاں کیے گئے ہیں، یعنی اوپر جو ہمارے لفظ دیے گئے ہیں یہ نمایاں ہیں، گائے، سورج اور چاند نمایاں ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو الگ الگ چیزوں کے نام ہیں اور ان کی اصلیت بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اس قسم کے ناموں کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم ذات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسم صفت کسی کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے، باغ میں سرخ پھول کھلے تھے، دادی جان نے ہمیں دلچسپ کہانیاں سنائیں۔ اوپر دیے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ سرخ اور دلچسپ اسم صفت ہیں۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت کو ظاہر کرے، اسم صفت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسم استفہام۔ تو اسم استفہام میں ہمارے پاس کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ دروازے پر کون ہے، کیا سڑک پر بھیڑ تھی۔ اوپر دیے جملوں میں نمایاں کیے گئے حروف کون اور کیا، یہ جو ہے کون اور دوسرا کیا، یہ اسم استفہام ہے۔ وہ اسم جو کوئی سوال کرنے یا پوچھنے کے لیے استعمال ہو، اسم استفہام کہلاتا ہے۔ جیسے کیا، کیوں، کیسے، کب وغیرہ۔ جس جملے کے آخر میں اسم استفہام آئے، اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اسم استفہام کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس میں سوالیہ ہو، یعنی جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، اور وہ جو سوال پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کب ہو گیا، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں؟ اسم استفہام ہیں۔ آگے کہتے ہیں، نیچے دیے جملوں میں موجود اسم ذات کے گرد دائرہ لگائیں۔ اسم ذات کے گرد، تو سورج اسم ذات ہو گیا، ٹھیک ہے۔
چاقو اس میں ذات ہو گیا ہے، بکرا اس میں ذات ہو گیا، ہمالیہ اس میں ذات ہو گیا، ہتھوڑی اس میں ذات ہو گئی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، اس میں ذات ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ہمارے پاس ہے، اگر آپ یہاں پر دیکھیں، خالی جگہ میں درست اس میں صفت لکھ کر جملے مکمل کریں۔ میرے پاس ایک خالی جگہ گھڑی ہے، تو اس خالی جگہ میں کیا آئے گا، خوبصورت گھڑی ہے، تو پہلے میں کیا آئے گا، خوبصورت، تو یہاں پر آپ لکھ لیں خوبصورت۔ جگ میں خالی جگہ شربت ہے، تو اس میں کیا آئے گا، جگ میں ٹھنڈا شربت ہے، تو ادھر آپ نے کیا لکھ لینا ہے، ٹھنڈا۔ شیر ایک خالی جگہ جانور ہے، تو ہمارے پاس شیر کیا جانور ہے، یہ ہمارے پاس بہادر جانور ہے، ٹھیک ہے۔ کل خالی جگہ بارش ہوئی، تو یہاں پر لکھیں گے کل تیز بارش ہوئی۔ ہر طرف خالی جگہ کھیت لہلہا رہے تھے، تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے سرسبز، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا۔ دیے ہوئے اس میں استفہام کو جملوں میں استعمال کریں، جملے کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگائیں۔ کب، تو تم کب آؤ گے، یہ اس کا جملہ ہو گیا، اور آخر میں آپ نے سوالیہ نشان لگا لینا ہے، یہ والا میں جملے بتا رہا ہوں، آپ اپنے پاس لکھتے جائیں۔ کیسا، تم کیسے ہو، آخر میں سوالیہ نشان۔ کون، تم کون ہو، کس کی، یہ گھڑی کس کی ہے، اور آخر میں کتنا، یہ دیوار کتنی لمبی ہے، تو یہ میں نے آپ کو جملے بتا دیے، آپ نے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلا ہمارے پاس ہے دیے ہوئے جملوں میں سے حروف فجائیہ یعنی حرف ندا، حرف استجاب، حروف افسوس کے جملے الگ الگ کر کے کاپی میں لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ ارے بھائی کدھر جا رہے ہو، اور اس کے بعد ہے واہ رے تیرے کیا کہنے، افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا، سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اف میری ٹرین چھوٹ گئی۔ تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے جملوں کو، ان جملوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ تو یہاں پر میرے پاس جو ارے بھائی کدھر جا رہے ہو، یہ حروف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف ندا کون سے ہوتے ہیں، جو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کون سا ہے، حروف ندا کا جملہ ہے۔ واہ رے تیرا کیا کہنا، یعنی وہ حروف جو غم اور افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، اور وہ حروف جو حیرت زدہ ہونے پر بولے جاتے ہیں، تو یہ حروف استجاب ہیں، واہ رے، ٹھیک ہے، تو یہ حروف استجاب ہو گیا۔ افسوس میرا بٹوا گم ہو گیا، تو یہ غم اور افسوس کے لیے حروف تاسف استعمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے، تو یہ جو ہمارے پاس ہے سبحان اللہ کیسا خوبصورت منظر ہے، یہ ہمارے پاس حروف استجاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو حیرت زدہ ہونے پر بولے جاتے ہیں۔ اے اللہ میری مدد فرما، تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں، حروف ندا ہے، اللہ پاک کو پکار رہے ہیں۔ اوف میری ٹرین چھوٹ گئی، تو پھر غم اور افسوس ہے، یہ حروف تاسف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کی اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگلا ہمارے پاس کیا ہے، اگلا ہمارے پاس ایک خط ہے، جو کہ اس کی یہ دیا گیا ہے، پیٹرن دیا گیا ہے، اور خط کا نفس مضمون مکمل ہونے پر انتہائی بائیں طرف اپنا نام لکھیں۔ مثال کے طور پر اپنے چچا جان کے نام خط لکھتے ہیں تو یوں لکھیں گے، یہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ پورا خط لکھا ہوا ہے، آپ اس سے لکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے اپنا کرنا ہے، دوست کے نام خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ امتحان میں اول آنے کے لیے محنت کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، دوست کے نام خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ امتحان میں اول آنے کے لیے محنت کیوں ضروری ہے۔ دوست کے نام خط، پیارے دوست السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ امتحان سر پر ہے، امتحانات میں پوزیشن لینا آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے سخت محنت اور لگاتار مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ذہین طالب علم ہیں، اس بار خوب محنت کریں تاکہ امتحان میں پہلی پوزیشن لے سکیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، والسلام، آپ کا دوست فلاں فلاں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ نے کیا کر لینا ہے، لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا یہ ہے جائزہ، تو اس جائزے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں غور سے اس کہانی کو غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ تو یہ کہانی اور اس کے سوالات اور اس کے جوابات آپ دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، اس کے
قواعد ہیں، خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اسلام میں گورے کو خالی جگہ پر کوئی فوقیت نہیں۔ تو اس گورے کا کیا ہے؟ تو اس گورے کا ہمارے پاس جو متضاد ہے وہ ہے کالے، ٹھیک ہے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہو، جنگ ہو یا امن ہمیشہ متحد رہو، حق اور باطل میں فتح صرف حق کی ہوتی ہے۔ انسان اپنی محنت سے بنجر زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے، بنجر اور زرخیز۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شاہ و گدا سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، میرے اقرار کرنے پر اس نے صاف انکار کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کے متضاد ہیں۔ جملوں کے سامنے دیے واحد اسماء کے جمع بنا کر جملے مکمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کی جمع ہے، مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ہمارے پاس سامع ہے تو ادھر ہم لکھیں گے سامعین نے مقرر کو خوب داد دی۔ تقریب میں بزم ادب کے تمام یہ ارکان ہے تو ادھر لکھیں گے اراکین موجود تھے۔ پرنسپل صاحب نے معزز ہے تو ادھر ہم لکھیں گے معززین کو خوش آمدید کہا۔ حامد نے تمام مضامین میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ تو یہ آپ کا واحد کے جمع ہو گئے۔ یہ ہمارے پاس ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ کریں۔ رضا شہر میں رہتا ہے تو یہ جو رضا ہے یہ ہمارے پاس اس میں معرفہ ہے اور رضا کو ہم ادھر لکھیں گے، اور شہر اس میں نکرہ ہے تو شہر کو ادھر اس میں نکرہ کسی عام چیز شخص یا جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں، اس میں معرفہ کسی خاص شخص چیز جگہ کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے تو پاکستان ادھر لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ملک ادھر لکھیں گے، ٹھیک۔ علامہ اقبال ادھر لکھیں گے اور اس کے علاوہ شاعر جو ہیں وہ ادھر لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا قومی کھیل ہاکی ادھر لکھیں گے اور کھیل ادھر لکھ لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، سارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے الفاظ بنائیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو سابق کے بد ہم خوش، تو بد سے کیا بنے گا، بدصورت۔ تو اس کا جملہ کیا بنے گا، کوا ایک بدصورت پرندہ ہے۔ ہم سے کیا بنے گا، ہم جماعت کیا ہے، جاوید میرا ہم جماعت ہے۔ خوش سے کیا بنے گا، خوش آواز، کوئل ایک خوش آواز پرندہ ہے۔ لاحق یہاں پر ہے خطرناک، ناک سے کیا بنانا ہے، خطرناک، شیر ایک خطرناک جانور ہے۔ انگیز حیرت انگیز، موبائل ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ دان روشن دان، میرے کمرے میں روشن دان نہیں ہے۔ سو دوستو یہ ہمارے پاس مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ہماری جو نئی ویڈیو ہوگی وہ نئے سبق پہ ہوگی جس کا نام ہے صحت اور صفائی۔ تو اس ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور آل والے آپشن پہ کلک کریں تاکہ جیسی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔